محسوس کیا آپ نے کہ ما قبل سے بالکل ہی تعلق ٹوٹ گیا؟ کیا ہو رہا تھا پیچھے؟ شکووں کے جواب، اعتراضات کے جواب، دلائل، تخویفات، بشارتیں. ہم انہیں جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. تو کوئی بندہ اسے اردو میں پڑھے تو وہ کیا کہے گا؟ جو حضرت صاحب کہتے تھے اے اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، میاں بندی دا کلام نہیں کہ کوئی کراچی کی کرے اور پھر پارا چنار کی، ایک بات کہیں کی اور ایک بات کہیں کی. وہ میاں بندی پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا نا، بے ربط گفتگو کرتا تھا، کوئی کہیں کی کوئی کہیں کی. حضرت صاحب کے زمانے میں تھا وہ، خوشاب کے علاقے میں. تو شیخ القرآن اس کی بات کو نقل کرتے تھے تو وہ اس طرح بے ربط گفتگو کرتا تھا. لیاقت علی خان مر گیا تے بکریاں پہاڑا چردیاں پھر دیاں. اب لیاقت علی خان کے مرنے سے بکریوں کے چرنے کا کیا تعلق ہے جی؟ تو حضرت صاحب کہتے تھے اے میاں بندی دا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا. ہر آیت اس کا دعوے سے تعلق ہے، مربوط ہے. حضرت صاحب کی قبر کو اللہ منور فرمائے. قرآن سمجھائے جس طرح سمجھنے کا حق ہے. خدا گواہ اس لیے نہیں کہ ہم مسترد پہ ہیں، نہیں، اس لیے ہمیں ان سے والہانہ محبت ہے، دلی پیار ہے کہ ہمارے استاد ان کے وہ استاد تھے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ واقعی قرآن جس طرح اترا تھا نا اس طرح سمجھا گیا. ایک مقولہ ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں. مصر کے قاری آپ نے دیکھے؟ کیا بات ہے، گلے ہیں کہ ڈرم ہے، آواز ہے جس طرف لے جائیں آواز کو. قاری عبد الباسط، اس کا ثانی آج تک کو نہیں آیا. عبد الباسط جیسا پڑھنے والا آج تک کوئی نہیں آیا. کیسا پڑھتے ہیں وہ، دل موہ لیتے. قرآن اترا عرب کے اندر، پڑھا گیا مصر کے اندر، لکھا گیا ترکی کے اندر. ترکی کے کاتب، اللہ آپ کو لے جائے مکے مدینے، ہولے آمین آکھو ہولے، مدینے لے جائے تو پھر آپ کو اللہ مسجد قباء لے جائے، مسجد قبلتین. اس کی دیواروں پر انہوں نے جو آیتیں لکھی ہیں، اللہ اکبر، بندہ دنگ ہو جاتا ہے اس خطاطی کو دیکھ کر، بندہ حیران ہوتا ہے. اترا عرب کے اندر، پڑھا گیا مصر کے اندر، لکھا گیا ترکی کے اندر اور سمجھا گیا ہندوستان کے اندر. ہندوستان جیسے مفسر کہیں نہیں ہے. شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ عبد العزیز، شیخ الہند، حضرت تھانوی، بڑے بڑے لوگ آئے. بس میں تھوڑی سی اس میں ترمیم کروں گا. قرآن اترا عرب کے اندر، پڑھا گیا مصر کے اندر، لکھا گیا ترکی کے اندر، سمجھا گیا وہاں بھچراں کے اندر. جس طرح مولانا حسین علی نے سمجھا ہے نا، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہم آگے ایک صورت میں پڑھیں گے، جب حضرت صاحب صورت کی ابتدا اور صورت کے آخری رکوع کو ملائیں گے نا، بندہ دنگ ہو جاتا. ہم خوابوں پہ اعتماد کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں کہ خواب ظنی چیز ہوتی ہے، قطعی چیز نہیں ہوتی، وہ حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں، چاہے وہ صحابی کا خواب ہو، انبیاء کا خواب حجت ہے، دلیل ہے. حضرت صاحب نے اپنا ایک خواب ذکر کیا کہ میں بیت اللہ میں تھا تو مجھے تفسیر حضرت علی نے پکڑائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے مجھے تفسیر دی تھی اور پھر اپنی زبان چسوائی
خواب میں میں نے ان کی زبان چوسی تھی. تو حضرت صاحب کا جو انداز ہے قرآن سمجھنے کا وہ بہت نرالا انداز ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دلیل نقلی ہے، دعوے پر دلیل نقلی. اس صورت میں اللہ نے دلیل عقلی بھی دی، دلائل عقلی پیش کیے، دعوے صورت پر دلیل نقلی.